زیادہ تو وہ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے جی. یہ لیڈر نہیں سمجھ رہے. یہ لیڈر جو ہیں ان میں سے کسی سے پوچھے ہیں عمران خان سے, خورشید شاہ سے, کہ یمن کا رقبہ کتنا ہے, آبادی کتنی ہے, اور ٹرین کیسی ہے, اور لوگ کون ہیں, اور اس کی تاریخ کے بارے میں ان سے 2-4 سوال کریں. ابھی کسی کو ملائیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے, نہ اس علاقے کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا ان کو پتا. یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. قومیں الگ تھلگ ہو کے زندہ نہیں رہتی. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کی تاریخ اتنی پرانی ہے اور اتنے گہرے مراسم ہیں اور اتنے جذبات کا لوگوں کا مسئلہ ہے, بالکل سعودی عرب کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی یہ بات پاکستانی قوم نہیں مانے گی. دانش اور ہوا میں تیر چلا رہے. دیکھیے, ایک ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم کانفلکٹ میں فریق نہ بنیں, اور ایک یہ ہے کہ اس میں فرقہ واریت کا کوئی تاثر نہ. مجھے ویسے بہت ہی رنج کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, روز میں اخبار اٹھا کر دیکھتا ہوں, ایک خاص وقت میں فکر کے لوگ بات کر رہے ہیں. بھائی یہ کمک اتنی نیکٹ تم اپنے تعصب کا اظہار کرو. پاکستان وہ معاشرہ نہیں ہے جس میں فرقہ واریت ہو. کچھ لوگ ہیں غیر ذمہ دار جو یہ کام کرتے ہیں. پاکستانی نہ فوج میں یہ تقسیم ہے, نہ سول سروس میں تقسیم ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ تقسیم ہے. کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا آپ کا مکتب فکر کیا. نہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں کبھی کسی نے یہ سوال رہے کہ فلاں مکتب, نہ یہ کوئی قبائلی معاشرہ ہے. اگر یہ بعض جگہ قبائلی اثرات ہیں. یہ بچگانہ مضمون لکھنے اور تقریریں کرنی بند کریں. بیٹھ کے البتہ یہ کہ مشورہ کیا جائے, حکومت کو چاہیے. یہ آل پارٹیز کانفرنس ایک بالکل بکواس چیز ہے. اس میں تقریریں ہوتی ہیں, گیلری پلے کی جاتی ہے. بلائیں لوگوں کو, کانفیڈنس میں لیں, بات کریں. مشورہ تو ضرور کرنا چاہیے. خدا کی کتاب کہتی ہے وہ امرہم شورا بینہم. جو بہترین لوگ ہیں وہ اپنا کام مشورے سے کرتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں صرف فوج سے مشورہ کیا جائے, لیڈر تو ان کو پہلے بریف تو کیا جائے. خورشید شاہ کو بتایا تو جائے عدن کہاں واقع ہے. اچھا, ایک اور چیز ہارون صاحب, اور اس میں کون لوگ رہتے ہیں, اس کی تاریخ کیا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں. ہارون صاحب, ایک اخبار نے عسکری ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ عسکری ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فوج کا یہ کہنا ہے کہ فوج سرحدوں پر مصروف ہے, لہٰذا دوسرے ملک میں ہم اپنی فوج نہیں بھیج سکتے. وہ پتہ نہیں کون سے عسکری ذرائع. ہمارا بھی کوئی عسکری ذرائع سے رابطہ رہتا ہے. اسی زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی. اب نہیں ہوتی اگرچہ, لیکن عسکری ذرائع سے مجھ سے زیادہ کسی کا رابطہ نہیں اخبار میں. اسی لیے میں نے آپ سے ایسے ہی بے پر کی آنکھ دونوں کا نہیں. کچھ نہ کچھ فوج لازمن جائے گی, چاہے اعلان کے بغیر جائے. اچھا, اور ہمارا مشورہ شامل ہوگا. دیکھیے, پاکستان کی ایکسپرٹیز ہے. پروفیشنل آرمی کس کے پاس ہے؟ یا پاکستان کے پاس ہے یا ترکوں کے پاس ہے. اس کے بعد مصر کی باری آتی ہے. مصر کا وہ نہیں چاہیں گے انفلوئنس. وہ بڑی پرانی خراب تاریخ ہے مصریوں کے انوالومنٹ کی. پاکستان آرمی جائے گی, پاکستان آرمی گائیڈ کرے گی, سعودی عرب کو بچانے کی کوشش کرے گی. ہم بالکل یمن پہ حملہ نہیں کریں گے, ایران کے ساتھ اس طرح کے کانفلکٹ میں جائیں گے. یہ دانشور جو ہیں یہ گروپ لیڈر کیوں نہیں بناتے, بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں, اور ایرانیوں سے کیوں نہیں کہتے وہ مداخلت؟ یعنی ہم جنگ میں حصہ لیے بغیر سعودی عرب کا دفاع کریں گے؟ نہیں, جنگ میں اندر فوج موجود ہوگی نا, اسٹیبلٹی کا فیکٹر بنے گی. ہم کو یمن پہ حملہ تھوڑی کریں گے. یعنی اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو اس کی مدد سعودی عرب کے تو کوئی جارحانہ دائم نہیں ہے. ایرانیوں کا مسئلہ ہے, حزب اللہ کو دانا ڈالتے ہیں, ادھر ان کی سپورٹ کرتے ہیں, سیریا کی مدد کرتے ہیں. یہ حافظ الاسد کوئی آدمی ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. یہ کوئی آدمی ہے اس طرح کو حکمراں؟ اپنی کتنی آبادی کو اس نے مار ڈالا, 10% کو تو قتل ہی کر ڈالا ہے. اسی کرتے ہیں یہ جو لوگ. یہ دہشت گردی نہیں ہے جو کچھ یہ ہوشی قبائل کر رہے ہیں. اس کی رانیوں کو کوئی ہوش کی دعا کرنی چاہیے. ساری دنیا سے الگ تھلگ ہوتے جاتے ہیں.